بڑی مشکل سے آزادی ملی ہے مگر آئین سے خالی ملی ہے. مطالعہ پاکستان پڑھ کے بڑے ہو جائیں وہ کیسے مطالبہ کر سکتا ہے؟ گلگت بلتستان کے لیے آپ نے کیا دیا ہے اب تک؟ نہ میڈیکل یونیورسٹی ہے نہ انجینئرنگ یونیورسٹی. ایک میڈیکل اور ایک انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں دے سکتے. مذاق نہیں ہے. پاکستان کے 4 صوبے ہیں, 5 وزیر اعلیٰ ہیں. بڑی مشکل سے آزادی ملی ہے, بڑی مشکل سے آزادی ملی ہے مگر آئین سے خالی ملی ہے. کیا بات ہے, مگر آئین سے خالی ملی ہے. آج کل جو گلگت بلتستان کے اندر ہو رہے لینڈ فارمز کے نام سے, لیز کے نام سے, اور اس سے پہلے ڈیفرنٹ انڈسٹریز کے حوالے کرنے کی باتیں بہت ان کا چرچا رہے اور بہت سارے پہاڑ ان کے نام کر دیا. آخر ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ مطلب جو کچھ ہو رہے ان کو کون روکے؟ کیسے آپ روک سکتے ہیں؟ یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے اب تک جو ہوا ہے وہی کافی تھا عوام کے لیے کہ بھئی وہاں پر جو ہے وہ نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی جو ہے وہ طریقہ ہے کہ جنگل کا قانون آپ کہہ سکتے ہیں. وہاں پر ایسا ہی ہے, ایسا چل رہا ہے کہ جس کو جس کا دل کریں, جہاں پر دل کریں وہاں پر کسی نے ہوٹل بنا دیا, کہیں پر کسی ہوٹل کو جو ہے وہ اپنے اس میں ڈال دیا گرین کمپنی کے نام پہ, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے مطلب لینڈ وہاں کے جو ہے وہ پہلے سے ہی اتنے کم کاشت اور بیٹھنے کے لیے جگہ کم ہے وہاں پر. اب وہاں پر بھی جا کر اس کو بھی قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہاں کے لوگوں کے لیے بچے گا کیا میرے بھائی؟ آپ اتنا اب تو نیچے کے وہ چھوڑ کے اوپر تک چلے گئے ہیں, وہ پہاڑوں تک چلے گئے ہیں, وہ جو بیچارے اپنے رزق روزی کے لیے کوشش کرتے ہیں, دن رات کوشش کرتے ہیں, صبح نماز فجر سے پہلے جاتے ہیں وہ اپنے وہاں پر ان جگہوں پر جہاں سے ان کو تھوڑی بہت پتھر ملنے کی جو ہے وہ امید ہوتی ہے, اور تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کے پیٹ پال سکیں. کبھی مہینوں وہاں پر رہتے ہیں بیچارے, تو ان کو بھی بند کر دیا ہے, یعنی ان کو بھی مواد دینا بند کر دیا. یہ ان پر الزام لگایا کہ یہ خراب کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے, خطرے کے کاموں میں استعمال ہو سکتے ہیں. بھائی اب تک آپ بتائیں گلگت بلتستان میں کون سا دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ کر کے کس کو قتل کیا ہے؟ یہ ایک بے وقوفی. بالکل نہیں, یہ تو کوئی پروف ہی نہیں کر سکتا ہے نا کہ آج تک کسی گلگت بلتستان والے نے کوئی دہشت گردی کی ہو یا اس کو کسی بارودی اور اس میں استعمال کیا ہو. البتہ ان تمام مسائل کا میرے پاس ایک حل ہے. ہاں بتاؤ. ٹھیک ہے, گلگت بلتستان کے یہ تمام مسائل جو ہے نا آج کل جو نظر آ رہے ہیں آپ کو ایک ایک کر کے, کبھی کوئی لینڈ فارمز کے نام سے, کبھی لیز کے نام سے, اور اسی طرح ڈیفرنٹ جو چیزیں ہیں, کبھی ٹورزم گرین ٹورزم کے نام سے, ان تمام مسائل کا صرف ایک حل ہے, وہ ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا بحال ہے. وہ نہیں کر رہا. نہیں, یہ مطالبہ ہی نہیں ہے نا. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اس پہ بات کیا تھا, ہم نے اس پر بھی بات کی تھی کہ یہ مطالبہ ہی نہیں ہے. جب تک پوری قوم یہ مطالبہ نہیں کرے نا گلگت بلتستان میں کچھ بھی کر لے. فار ایگزامپل ابھی یہ جو لینڈ فارمز والا جو بل پاس ہوا ہے ہمارے اپنے اسمبلی سے, ہمارے اپنے نااہل حکومتوں نے ان کا ہمیشہ سہولت کاری کی ہے. اچھا, اب وہ پچھتا رہے, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں اب وہ پچھتا رہے, اب وہ ڈرامے کر رہے ہیں, لیکن یہ حل نہیں ہے. فار ایگزامپل یہ مسئلہ رک بھی جاتا ہے نا, کل کو کسی اور نام کے ساتھ آئیں گے گلگت بلتستان میں. اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہے وہ جب لاگو ہوں گے تو یہ جو سرکار خالصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اس کے بعد تو دیکھو کوئی نہیں خرید سکتا ہے نا یہ لیگلی, عوام کے ہو جائے. ہاں بالکل. ہاں کوئی جی بی والے خرید سکتے ہیں, نگر والے گلگت میں خرید سکتے ہیں. گلگت والے نگر میں اگر اپنی زمین اگر کوئی بیچ رہے ہو اپنی مرضی سے تو وہ خرید سکتے ہیں اس میں. ہاں بالکل. زمین بھائی آپ کیا خریدنے اور لینے کو رہ گیا نہیں, ابھی بھی باقی ہے. اگر عوام ہوش کا ناخن لے تو ابھی بھی گلگت بلتستان کو بچایا جا سکتا ہے. ابھی دیکھیں نا گلگت بلتستان کی حیثیت کیا ہے, قانونی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. نہ یہ عجیب مذاق ہے نا گلگت بلتستان والوں کے ساتھ. نہ یہ آزاد ریاست ہے, نہ یہ آئین کا حصہ ہے, نہ صوبہ ہے. پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ 4 صوبے ہیں. کتنے وزیر اعلیٰ ہیں؟ آج کل 5 صوبے. میں نے پچھلے دفعہ مجھ سے سوال کیا 5 صوبے بتایا, اور ہم اسی پہ خوش ہیں نا کہ بھائی بالکل. اور وزیر اعلیٰ کتنے ہیں؟ 5 وزیر اعلیٰ ہیں. یہ مذاق نہیں ہے. پاکستان کے 4 صوبے ہیں, 5 وزیر اعلیٰ ہیں. اچھا,
ابھی تو آپ کو یہ بھی حق دیا ہے کہ آپ اپنے صوبے کو ایڈ کر سکتے ہیں 4 کے ساتھ، تاکہ آپ فخر سے تو بول سکیں نا 5ویں صوبے میں ہم رہتے ہیں، لیکن کیا ہوا اگر آپ کو کچھ کھانے پینے کو نہیں مل رہا یا صحیح ہے، آپ کو حق نہیں مل رہا، یہی کیا جا رہا نا. تو مسئلہ ہی یہی ہے نا. جب تک دیکھو، جب تک آزاد سٹیٹس یا صوبہ، تو صوبہ بننے سے تو رہا، تو آزاد سٹیٹس ہی واحد حل بچتا ہے، لیکن اس سے پہلے اسٹیٹ سبجیکٹ رول تو بحال ہو، پھر آزاد سٹیٹس کی طرف جائے. وہ تو آپ ابھی تو ایسے ہی بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کرنے کے لیے بھی تو عوام کی جو ہے وہ عوام کا شعور کے ساتھ باہر نکلنا اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا یہ بھی ضروری ہے نا. نہیں دیکھیں نا، یہی عوام ہے نا جو معمولی جو مذہبی مسئلے ہوتے ہیں تو کس طرح نکلتے ہیں. یہ آٹے کے لیے، گندم کے لیے تو نکلتے ہیں، لیکن اپنی زمین کو بچانے کے لیے یہ لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی جو اس کی زمین کے اوپر جو گندم ہے اس کو کھانے کے لیے تو نکلتے ہیں، لیکن اس زمین کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں نکلتے. یہ ظلم در ظلم ہے نا کہ ایک تو وہاں پر آئینی حقوق ہے ہی نہیں، اب تک ان کو محروم رکھے ہوئے ہیں، اور پھر جو ان کے پاس بچہ کچا ہے بیچارے جو خود اپنے کوششوں سے کر رہے ہیں اس کو بھی ہتھیانے کی کوشش، اس کو بھی جو ہے وہ لینے کی کوشش. اگر آپ امپورٹنس کی بات کریں نا، پاکستان کے اگرچہ 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں سے زیادہ امپورٹنس گلگت بلتستان کو ہے. بالکل ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کس طرح گلگت بلتستان پورے پاکستان کو سیراب کر رہے ہیں. اگر فار ایگزامپل گلگت بلتستان کوئی اور ملک ہوتا یا کسی اور ملک کا حصہ ہوتا تو ٹیکس لگتا ہے کہ نہیں؟ بالکل. ابھی اگر آپ صوبائی جو ٹیکس لگتے ہیں وہ بھی نہیں ملتے گلگت بلتستان کو، کچھ بھی نہیں ہے. آتے ہیں اپنا ہائکنگ کے لیے اور K2 پر جانے کے لیے، جو آتے ہیں باہر سے آتے ہیں، $5,000 ان کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا ان کے جو ہے اس میں. اور جو وہاں پر مقامی لوگ جو جاتے ہیں ان کے سامان اٹھا کر 50 کلو اٹھا کر جاتے ہیں بیچارے، ان کو دیے جانے والا جو پیسہ ہے نا وہ ہائکنگ پر آنے والے انگریزوں کے ایک ٹراؤزر کے برابر بھی نہیں ہے. بالکل. یہ آپ دیکھیں پیسہ کہاں جاتا ہے. اگر وہی پیسہ لگائیں گلگت بلتستان پر تو پھر گلگت بلتستان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. نہیں، آپ دیکھیں نا، صرف ایک فیلڈ نہیں ہے، ہر فیلڈ میں گلگت بلتستان کو پیچھے رکھ گیا. آزاد کشمیر کتنا بڑا ہے آپ بھی دیکھیں نا، 12,000 ہی ہے نا، 12,000 مربع کلومیٹر ہے، اور گلگت بلتستان کتنی ہے؟ 72,000. اب فرق دیکھیں نا، آپ چیک کریں اس کے، اور جغرافیائی حوالے سے بھی جو اس کی حیثیت ہے، جو اہمیت ہے، بالکل گلگت بلتستان کی جو اہمیت ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ابھی تو آپ دیکھیں پوری دنیا کے ٹاپ 10 میں آ رہا ہے گلگت بلتستان کی خوبصورتی، اور دنیا کے لوگوں کا رجحان، وہاں کا جو امن ہے، وہاں کی جو پیس ہے، وہ کھٹک رہے ہیں لوگوں کے اس میں آنکھوں میں. اور وہ دیکھو ٹورزم کا گلگت بلتستان ہب ہے. اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں گلگت بلتستان جو ہے نا پسماندہ علاقہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ گلگت بلتستان میں ہیں. تو اب یہ بات کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ گلگت بلتستان میں ہے، کہ آپ نے کتنے تعلیمی ادارے بنائے ہیں گلگت بلتستان میں کہ جس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. اگر گلگت بلتستان میں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں زیادہ، اگر لٹریسی ریٹ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے گلگت بلتستان کے اندر، تو کیا یہ آپ کی وجہ سے ہے؟ وہ بیچارے بچے جو آ کر یہاں پر کراچی میں، جیسے ہم یہاں پر آ کر دھکے کھا کے ہم نے جو تعلیم حاصل کیے ہیں اور اپنے گھروں کو پالا ہے، وہی کام آج بھی وہی بچے کر رہے ہیں. اور ہمارے زمانے سے تو آج پھر بھی نہیں، وہی سرکل چل رہے نا. آپ دیکھیں خود آزاد کشمیر ایک چھوٹی جگہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آزاد کشمیر کو آپ نے یونیورسٹیز کیوں دی. ہم یہ کہتے ہیں جب آزاد کشمیر ایک چھوٹی حصہ ہے، پاکستان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا خطہ ہے، اس کو آپ اتنی یونیورسٹیز دے سکتے ہیں، تو گلگت بلتستان کے لیے آپ نے کیا دیا ہے اب تک؟ ابھی جو نہ میڈیکل یونیورسٹی ہے، نہ انجینئرنگ یونیورسٹی. ایک میڈیکل اور ایک انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں دے سکتے. ابھی جو بلتستان یونیورسٹی کے نام پر جو ایک بلڈنگ ہے نا، وہاں پر اتنی بری حالت ہے وہاں پر تعلیمی، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ایک کلاس میں اگر 100 لڑکے لڑکیاں ہوں، بالکل آپ کیسے مینیج کریں گے ان کو؟ ایسے ہی. اور ٹیچرز کی حالت کے بارے میں یہ بتائے جا رہے تھے کہ وہاں پر ٹیچر جو ہے نا، ایک ٹیچر کی کلاس صبح 9 بجے ہوتی ہے، اور دوسرے کی کلاس جا کر اسی کی کلاس جو ہے وہ آگے جا کر 2 بجے ہوتی ہے.
پھر کسی کی 3 بجے ہوتی ہے. تو جو لڑکیاں جاتی ہیں وہ بیچارے دور دور سے آتی ہیں, تو وہ کہاں سے کیسے مینیج کریں گے ان کو؟ اور اتنا شور شرابہ, اتنا رش ہے, ظاہر سی بات ہے بلڈنگ اتنی بڑی نہیں ہے, اور تعداد اسٹوڈنٹس کے اتنے تعداد میں ہے کہ جو 5 سال انتظار کر رہے ہیں. ایسے ہی جو لڑکے تو جاتے ہیں نا, ہم یہاں پر آ جاتے ہیں نہیں, موسٹلی دیکھیں انٹر کے بعد ہمارے لوگوں کے جو میجورٹی ہے ان کی تعلیمی جو دروازہ ہے نا وہ بند ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے, کیونکہ ڈاؤن سٹیز میں ہر کوئی نہیں آ سکتے اتنی دور. سب سے پہلے افورڈ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں افورڈ کر سکتے. اگر اور وہاں سے پہ تعلیم حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے ادارے چاہیے, جو کہ ہے نہیں. ایک آپ دیکھ لیں, ایک یونیورسٹی ہے, اس میں آپ گلگت بلتستان کی آبادی دیکھیں, 22-25 لاکھ کی جو آبادی ہے اس کے لیے ایک یونیورسٹی کافی ہوگا. آپ اگر شہروں کی بات کریں تو ہر قدم کے بعد آپ نے یونیورسٹی بنائے ہیں, تو اگر آپ پنجاب والوں کے لیے ہر 2 قدم بعد آپ یونیورسٹی بنا سکتے ہیں, اگر آپ دوسرے صوبوں کے لیے آپ 4 قدم بعد آپ یونیورسٹی بنا سکتے ہیں, تو کیا گلگت بلتستان کے لیے پوری گلگت بلتستان میں آپ 2-4 یونیورسٹی نہیں بنا سکتے؟ اب دیکھیں یہ ستم در ستم ہے بھائی. تو پھر یہی ہے کہ امیر وقت کی ضد ہے قلم خاموش ہو جائے, میری ضد ہے زمانے سے, میری ضد ہے گلگت بلتستان سے, ستم خاموش ہو جائے. وہاں کے طلباء کا بھی کوئی اتنا بڑا مطالبہ بھی نہیں ہے نا, وہاں کے اسٹوڈنٹس کا بھی مطالبہ اتنا نہیں ہے کہ جو ہونے چاہیے جس انداز میں. بالکل, وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. وہ جو اسٹوڈنٹس مطالعہ پاکستان پڑھ کے بڑے ہو جائیں وہ کیسے مطالبہ کر سکتا ہے؟ ان کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ سب بات دکھایا جا رہا ہے کہ آگے جا کر کیا کرنا ہے انہوں نے. یعنی گورنمنٹ کی جانب سے ایک ہاسٹل کا بھی اگر انتظام کیا جائے وہاں پر, آپ دیکھیں دور دراز سے آنے والے طالب علم کے لیے, خصوصاً خواتین کے لیے, وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ اس بنا پر نہیں آ سکتے دور دراز سے. ایسے ہی ہر صبح آ کر جانا, ان کے لیے کرایہ تک دینا کو جو ہے وہ افورڈ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لڑکے تو چلو کر لیتے ہیں, شہروں کا رخ کر لیتے ہیں. اب خواتین کی جو محنتی خواتین ہیں, بہت ہی صلاحیت کے مالک ہیں وہاں کے ماشاء اللہ, تو وہ بیچارے تو رول چاہتے ہیں اپنے اپنے گاؤں میں, میٹرک کر لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ, پھر اس کے بعد جو ہے تعلیمی سلسلہ بند ہو جاتا ہے, تو پھر کیا کرنا ہے, شادی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں.